بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شمر کون تھا؟ وہ کیسے ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر بنا؟ واقعہ کربلا میں شمر کا کیا کردار تھا؟ کربلا کے بعد شمر کی زندگی کیسے گزری اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔ ناظرین، شمر بن ذوالجوشن کی کنیت ابو سابغہ تھی۔ وہ قبیلہ ہوارزن کی شاخ بنو عامر اور ذباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن اوس بن عمر تھا، لیکن اس کو ذوالجوشن پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی تھی، جو کہ اسی ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا، داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں میں سے تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروایا تھا۔ ناظرین، 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو، جو کہ اس وقت ایک سپاہی تھا، اس کو ایک کمانڈر بنا دیا اور مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ ناظرین، شمر نے کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام لگایا اور ان کو سپاہی کی مدد سے خوفزدہ کیا، اور پھر ابن زیاد کے حکم سے ہی اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ 60 ہجری محرم میں جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامن راہ کے حل کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کو لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا دھمکی آمیز خط لے کر پہنچا۔ خیر، عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ یا تو نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بیعت کریں یا پھر جنگ۔ ناظرین، شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا، چونکہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں تو ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دے دی جائے گی۔ جب حضرت عباس نے امان نامہ پکڑا تو اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا، میں اور میرا بھائی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت ہرگز نہ کریں گے۔ ناظرین، یوم عاشوراء کے دن جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کرنا شروع کی تو شمر نے ہی آپ کی بات کاٹی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے تو شمر ہی وہ شخص تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے ہی یکبارگی تیروں کی برسات کرو، کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ناظرین، اکثر روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا، اور اس نے بعد میں ان کے جسد مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب، بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کے لالچ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، امام ابن عساکر نے سیدنا امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمر سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسۂ رسول فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا کہ میں اس سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا شخص تھا۔
ناظرین، شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفہ میں ابن زیاد کے دربار پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دل خراش واقعات اہل بیت و اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسیران کربلا کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمر لعین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ ناظرین، سن 66 ہجری میں مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دے دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس کے دستے کو بھی قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا۔ ناظرین، جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو شہید کیا، ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینکا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں بھی یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔